اللہ رب العالمین نے جن چیزوں کو لوگوں کے بیچ سے چن لیا وہ تمام لوگوں میں ممتاز اور بلند ہو گئے۔ آج مسلمانوں کی زب و حالی، مسلمانوں کی پریشانی، انسان کی دین سے دوری اور اپنے معاملات میں الجھنوں کا شکار ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آج انسان نے ماضی کی سیرتوں کو پڑھنا چھوڑ دیا۔ فاروق کے بارے میں، صحابہ کرام کے بارے میں قرآن و حدیث کے اوراق کی ورق گردانی کرنا چھوڑ دی کہ اے لوگو، اگر نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اگر کوئی دوسرا نبی ہوتا تو عمر فاروق نبی ہوتے۔ حدیث میں آتا ہے کہ عمر فاروق نے ایک زور تماچا جو اپنی بہن کو مارا، خون بہنے لگا، عمر فاروق کا دل دہل گیا۔ چھید سے دیکھا کہ عمر فاروق ننگی تلوار لیے کھڑے ہیں، کہا اللہ کے رسول عمر آئے ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر مسکراہٹ ہے۔ تو گناہ کی وجہ سے انسان کے دل کالے ہو جاتے ہیں، گناہ کرنے کی وجہ سے انسان بزدل ہو جاتا ہے۔ آپ حضرت بلال کی اس واقعے کو کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں گئے اور معراج سے واپس آئے، کہا بلال میں نے جنت کے اندر تمہارے جوتوں کی آواز کو سنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن۔ اللہ رب العالمین کا بےحد فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں اس مبارک محفل میں حاضر ہونے کی توفیق نصیب فرمائی۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو بخوبی علم ہے کہ AIF ٹرسٹ یعنی الاسلام فاؤنڈیشن کی جانب سے ہر ماہ کو ایک دینی و اصلاحی پروگرام کا انعقاد کیا جاتا ہے، اور آج کا جو پروگرام آپ کی مسجد عالم پورہ میں منعقد ہوا ہے، یہ اس سلسلے کا 26واں پروگرام ہے، اور آج کے ہمارے مہمان خصوصی جناب مولانا اشرف صاحب سلفی اٹاوی حفظہ اللہ و تولیٰ ہیں، جو کتاب و سنت کی روشنی میں مدلل خطاب فرمائیں گے۔ لہٰذا میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ ہم سامعین کو اپنی مفید نصیحتوں سے نوازیں، اور آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ انتہائی سکون کے ساتھ آن جناب کو سماعت فرمائیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس پروگرام میں جو کچھ ہم سن رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جناب مولانا اشرف صاحب سلفی اٹاوی حفظہ اللہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واستعینوا بالصبر والصلاۃ
وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔ معزز و محترم بزرگوں، عزیز ساتھیوں اور دوستوں، آج مجھے الاسلام فاؤنڈیشن کی جانب سے ہونے والے 26ویں اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے اس بات کی بے حد خوشی اور مسرت محسوس ہو رہی ہے حقیقتاً کہ اللہ رب العالمین نے مجھ جیسے دین کے ایک ادنا طالب علم کو اپنے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور آپ کے دین کی نشر و اشاعت کے لیے منتخب کیا اور چنا، اور میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ بہت شکر گزار ہوں، ممنون و مشکور ہوں محترم جناب شہاب الدین ابن ضیاء الدین صاحب کا، کہ جو اپنی انتھک محنت سے ان پروگراموں کو منعقد کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ تمام حضرات کا شکر گزار ہوں کہ آپ ان تمام پروگراموں میں شرکت کر کے اس کو کامیابی اور ترقی کی طرف لے جا رہے ہیں۔ پر حقیقت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جن چیزوں کو لوگوں کے بیچ سے چن لیا وہ تمام لوگوں میں ممتاز اور بلند ہو گئے۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے آسمان سے کتابیں نازل فرمائی، تورات بھی اللہ نے نازل فرمائی، زبور بھی نازل فرمائی، انجیل بھی نازل فرمائی اور قرآن بھی نازل فرمایا، لیکن کسی بھی کتاب کے نازل کرنے کے بعد اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے اس کتاب کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے، لہٰذا تمام کتابوں میں اللہ نے قرآن کا انتخاب کیا، قرآن کو چنا اور فرمایا کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ لہٰذا تمام کتابوں میں جب قرآن کو چن لیا تو قرآن تمام آسمانی کتابوں میں سردار مان لی گئی۔ اللہ نے راتوں کو پیدا فرمایا، ان تمام راتوں میں سے کسی رات کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ یہ 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لہٰذا تمام راتوں میں سے اللہ نے لیلۃ القدر کو چن لیا۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے بے شمار نبیوں اور رسولوں کو اس کائنات کے اندر مبعوث فرمایا اور ان کے ذریعے اپنے بندوں تک تعلیم اور اپنے احکام کو پہنچایا، لیکن کسی کو سردار نہیں بنایا۔ منتخب کیا تو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منتخب کیا۔ حضرات، یہ مختصر سی تمہید باندھ کر کے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العالمین جن کو چن لیتا ہے وہ تمام لوگوں میں ممتاز ہو جاتے ہیں۔ آپ کو دل چھوٹا کرنے کی ضرورت نہیں، یہ تو آپ کی خوش قسمتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو اپنے دین کے سننے اور سمجھنے کے لیے چنا ہے۔ آپ جو یہاں بیٹھے ہیں، شاید اللہ رب العالمین کو آپ کی یہ عادت، آپ کا یہ عمل، آپ کا یہاں بیٹھنا پسند آ جائے اور اللہ رب العالمین اس کے ذریعے آپ کی مغفرت فرما لے۔ سامعین اکرام، یہ مختصر سی تمہید تھی، لیکن آج میں آپ کے سامنے اس اجتماع میں جس عنوان کو لے کر آیا ہوں وہ ہمارے معاشرے کے لیے نہیں بلکہ پوری کائنات کے لیے بڑا ہی اہم اور بڑا ہی ممتاز ہے، اچھا اور بہتر ہے، اور وہ عنوان ہے سیرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرات، آج مسلمانوں کی زب و حالی، مسلمانوں کی پریشانی، انسان کی دین سے دوری اور اپنے معاملات میں
الجھنوں کا شکار ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آج انسان نے ماضی کی سیرتوں کو پڑھنا چھوڑ دیا۔ عمر فاروق کے بارے میں، صحابہ کرام کے بارے میں قرآن و حدیث کے اوراق کی ورق گردانی کرنا چھوڑ دی۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں فرمایا تھا کہ ترکت فیکم امرین لم تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ، کہ اے میرے صحابیوں، اے میرے جانثار ساتھیوں، میرے انتقال کے بعد تم پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ دوسری قومیں تم پر ٹوٹ پڑیں گی، تم پریشانی کے شکار ہو جاؤ گے، فتنے آسمان سے ایسے گریں گے جس سے بارش کے قطرے گرتے ہیں، تمہیں کرنا کیا ہے؟ صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول کیا کرنا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ترکت فیکم امرین، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ان کو مضبوطی سے تھامے رہنا، پکڑے رہنا۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ کہ ان کو پڑھنا، ماضی اور اسلاف کی زندگیوں کو کھنگالنا اور دیکھنا کہ ہمارے اسلاف نے دین کی خدمت کے لیے، اپنے آپ کو نکھارنے اور بنانے سنوارنے کے لیے، کامیابی کی اور بڑھنے کے لیے کون کون سی تکلیفیں برداشت کی۔ آج ہمارے ذہنوں سے دین کی تعلیم نکل چکی ہے، صحابہ کرام کی زندگی میں آنے والے پریشانیوں کے واقعات بھی ہماری ذہنوں سے نکل چکے ہیں۔ آج ہم پریشان ہوتے ہیں، ذرا سی مشکلات ہمیں بہت بڑی پریشانی لگتی ہے۔ عزیز ساتھیو اور دوستو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کائنات میں تشریف لانے کے بعد لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے جن کارناموں کو انجام دیا وہ آج بھی سیرت کی کتابوں میں محفوظ ہیں، تاریخ کی کتابوں میں لکھے ہیں، اور حقیقی بات یہ ہے کہ ان تاریخی کتابوں میں لکھے ہوئے ان کارناموں کو جس گروہ نے دوام بخشا، تسلسل کے ساتھ اپنایا، لوگوں تک پہنچایا، وہ گروہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا گروہ ہے۔ اور انہی گروہ میں سے ایک سب سے بڑی شخصیت نبی کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد تاریخ اسلام میں دوسری بڑی شخصیت حضرت عمر فاروق کی شخصیت ہے۔ آپ نے تقریروں میں عمر فاروق کے بارے میں بہت سارے واقعات سنے ہوں گے، آج ہماری زبانی بھی کچھ واقعات سن لیجئے۔ عمر فاروق کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان کو وہ قدر و قیمت عطا کی تھی جو قدر و قیمت ان جیسے دوسرے صحابیوں کو عطا نہیں کی تھی۔ اور مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد روئے زمین پر دوسری بڑی شخصیت اگر کوئی ہے تو عمر فاروق کی شخصیت ہے۔ لوگ آپ کو فاروق اعظم کے نام سے جانتے ہیں، اور مسلمانوں کا عقیدہ یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو تمام نبیوں کے صحابہ سے افضل بنایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فضل صحابتی علی صحابۃ الانبیاء والمرسلین کا فضل علیہم۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، جس طرح اللہ نے مجھے تمام نبیوں میں سب سے افضل بنایا ہے، اسی طرح میرے صحابہ کو تمام نبیوں کے صحابہ سے افضل بنایا ہے۔ اور ان افضل ترین صحابہ میں سے سب سے عظیم شخصیت اگر کوئی ہے تو ابو بکر صدیق کی ہے، اور ابو بکر کے بعد دوسری بڑی شخصیت عمر فاروق کی شخصیت ہے۔ عمر فاروق مقام و مرتبے، شان و شوکت، قدر و منزلت اور اجر و ثواب کے لحاظ سے تو ابو بکر کے بعد دوسری بڑی شخصیت ہیں، لیکن کارکردگی کے لحاظ سے، اسلامی تاریخ کے لحاظ سے، اسلامی تاسیس کے لحاظ سے، اسلام کو کائنات میں بالا تر اور بلند کرنے کے لحاظ سے سب سے پہلی شخصیت ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ سے اس بات کی تائید بھی ہوتی ہے۔ مقام و مرتبے کے اعتبار سے ابو بکر زیادہ ہیں، لیکن اسلام کی تعلیمات کو کائنات میں بالا تر کرنے کے حساب سے، اسلامی نظام کو کائنات میں نافذ کرنے کے لحاظ سے، اسلام کو بلندیوں ترقی تک پہنچانے کے لحاظ سے عمر فاروق زیادہ ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے اس بات کی تائید ہوتی ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ نماز فجر پڑھائی، اور فجر کی نماز کے بعد
آپ اپنے صحابہ کے پاس بیٹھ گئے، آپ کا چہرہ صحابہ اکرام کے ساتھ میں ہے، صحابہ اکرام آپ سے مخاطب ہیں، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنا چہرہ انور اپنے صحابہ کے سامنے کر دیا، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے صحابیوں، اے لوگوں، آج رات میں نے خواب دیکھا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا اللہ کے رسول کیا خواب دیکھا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا کہ ایک بہت بڑا کھیت ہے، بہت بڑا کھیت، اس میں طرح طرح کے پھل، طرح طرح کی سبزیاں اور طرح طرح کے میوے لگے ہوئے ہیں۔ اس کھیت کو پانی کی ضرورت ہے کہ کوئی آئے اور کھیت میں پانی ڈالے تاکہ سرسبزی و شادابی لہلہا جائے، کھیت پانی سے بھر جائے اور پیڑ پودے ہرے بھرے ہو جائیں۔ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ ابو بکر صدیق آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ آئے اور انہوں نے کنویں میں ڈول ڈالا اور ڈول کے ذریعے کنویں سے پانی نکالا اور کھیت میں ڈالنا شروع کیا۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ کنویں میں پڑا ہوا ڈول بہت بڑا تھا، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کنویں سے ڈول کے نکالنے میں وقت دشواری محسوس ہو رہی تھی، لیکن اپنی بساط کے حد تک، اپنی استطاعت کے مطابق ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کنویں سے پانی کے ڈول نکالے، کھیت کو دیے، لیکن کھیت سیراب نہ ہوا۔ پھر اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ عمر فاروق آئے اور عمر فاروق نے کنویں سے ڈول نکالنے شروع کیے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کنویں سے اتنی تیزی کے ساتھ ڈول پانی کے نکالے کہ میں نے آج تک اتنی تیزی سے کنویں سے پانی کے ڈول نکالنے والا بندہ نہیں دیکھا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کچھ ہی لمحوں میں پانی سے کھیت بھر گیا اور پانی کھیتوں کے مڈیروں سے باہر چھلکنے لگا۔ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میری آنکھ کھل گئی۔ صحابہ اکرام کہتے ہیں قل لنا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ نے خواب بیان کیا، اس کی تعبیر بتا دیجیے، اس کی تعبیر کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے صحابیوں، اس کی تعبیر یہ ہے کہ جو کھیت ہے وہ دین ہے، اور کھیت کو جو پانی کی ضرورت ہے وہ دین کو کائنات میں پھیلنے کی ضرورت ہے۔ لہٰذا ابو بکر صدیق نے بھی دین کی خدمت کی، لیکن وقت تھوڑا، اگر اسلام پھیلے گا تو میرے فاروق کے دور میں پھیلے گا۔ چنانچہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی پوری ہوئی۔ عمر فاروق کے زمانے میں دو سب سے بڑی سلطنتیں، دو حکومتیں، ایک روم اور ایک ایران۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ روم اور ایران یہ دنیا کی سب سے بڑی طاقتیں عمر فاروق کے زمانے میں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے پرچم کو اٹھایا اور دونوں طاقتوں پر بیک وقت حملہ کیا۔ دونوں طاقتیں عمر فاروق کے زمانے میں دم توڑ دیتی ہیں، اور پھر آپ کا یار، آپ کا ساتھی، آپ کا دوست آپ سے پوچھتا ہے کہ اے عمر، تم اسلام لانے سے پہلے میں نے ایک مرتبہ تم سے پوچھا تھا کہ تمہاری آرزو اور خواہش کیا ہے، اور اسلام لانے سے پہلے تم نے بتایا تھا کہ میری خواہش یہ ہے کہ ہمارے پاس 100 اونٹ ہوں، 100 اونٹوں کا ریوڑ ہو، میں اس کو چراؤں، اونٹنیوں کا دودھ پیوں، ان کے اون سے خیمے بناؤں اور آرام سے زندگی بسر کروں۔ اے عمر، آج تم مسلمانوں کی سلطنت کے حکمراں ہو، آج تم مسلمانوں کی سلطنت کے امیر ہو، حاکم ہو، بتاؤ آج تمہاری سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ عزیز ساتھیو اور دوستو، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتانا کہ عمر فاروق نے کیا جواب دیا ہوگا۔ آج دولت کے پیچھے، اسلام کو طاقوں کی زینت بنانے والوں، قرآن کو غلاف میں بند کر کے خود اپنی اولاد کو، اپنے بیوی بچوں کو اس سے دور رکھنے والوں، اور یہ سمجھنے والوں کہ یہ دنیا کی زندگی ہی اصل زندگی ہے، جبکہ قرآن میں کہہ دیا گیا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ عمر فاروق نے کہا اپنے دوست سے کہ اے میرے دوست، آج میری خواہش کو الفاظ کے سانچوں میں ڈھالا نہیں جا سکتا، اگر حقیقت سننا چاہے تو سنو، آج میری سب سے بڑی خواہش یہ ہے
کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہر خطے میں پہنچ جائے، دنیا کا کوئی حصہ ایسا نہ بچے جہاں میرے وقت میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین نہ پہنچ چکا ہو۔ دین کی اتنی خدمت، دین کے لیے اپنے خون کو اتنا قربان کہ آج 1400 سال کے گزر جانے کے بعد اگر مسلمان خواب دیکھتا ہے تو عمر فاروق کی حکومت کا خواب دیکھتا ہے۔ وہ عمر فاروق، ہم نے آج ان کی سیرت کو بھلا دیا، سیرت کو پڑھنا چھوڑ دیا۔ ہم نے یہ سمجھ لیا کہ یہ دنیا کی زندگی ہی اصل زندگی ہے۔ دنیا کی زندگی میں ہم اتنا مشغول ہو گئے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی سیرت کو بھول دیا۔ اور یاد رکھیے، یہی وہ عمر ہیں کہ جن کے بارے میں نبی کائنات علیہ السلام نے اپنی حیات میں، اپنی زندگی میں کہا تھا کہ لو کانا نبی بعدی لکانا عمر بن الخطاب، کہ اے لوگو، اگر نبی کائنات علیہ السلام کے بعد اگر کوئی دوسرا نبی ہوتا تو عمر فاروق نبی ہوتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر فاروق کے بارے میں کہا اگر کوئی دوسرا نبی ہوتا تو عمر فاروق نبی ہوتے۔ اتنے زیادہ طاقتور، اتنے دین کی خدمت کے لیے کوشاں، دین کے لیے اتنے پابند کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عمر فاروق نے جو بھی زندگی بسر کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے ایسا بندہ نہیں دیکھا۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ یاد کریے اس واقعے کو، عمر فاروق کے بارے میں آتا ہے کہ کچھ لوگ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہ اللہ کے رسول، اب دین پر زندگی گزارنا دوبر ہو گیا ہے، دشوار ہو گیا ہے، اسلام کے دشمنوں نے ہم پر حملے کرنے شروع کر دیے ہیں، اللہ کے رسول ہم کہاں جائیں، کیا کریں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کی اس پریشانی کو سنا، پریشانی کو دیکھا، اور آپ کہنے لگے کہ اے صحابیو غم نہ کرو، اللہ مدد فرمائے گا۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، صحابہ اکرام کی پریشانی کو دیکھا، اپنے ہاتھوں کو رب کے سامنے پھیلا دیا اور فرمایا کہ اللہم اعز الاسلام، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، کہ اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے سامنے عمر کے اسلام لانے کی بھیک مانگتا ہے، اے اللہ عمر کو مسلمان بنا دے، اسلام طاقتور ہو جائے گا۔ اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، اللہ کے نبی نے عمر فاروق کے لیے اللہ سے دعا کی کہ اللہ عمر کو طاقتور بنا دے۔ بڑے جلیل القدر تھے، بڑے طاقتور تھے، اللہ کے نبی نے دعا کی۔ یہاں اللہ کے نبی دعا کر رہے ہیں، دعا عرش الہی کو چلی، باب قبولیت پہ دستک دی۔ یہاں ابو جہل کا ایک قاصد عمر فاروق کے گھر پہنچا، کہا عمر، دروازہ کھٹکھٹایا، عمر فاروق باہر نکلے، کہا دارالندوہ میں میٹنگ ہے، وہاں کے ممبران نے، وہاں کے لوگوں نے آپ کو بلایا ہے۔ کہا کس لیے بلایا؟ کہا کچھ کام ہوگا، آپ حاکم سے جا کے پوچھ لیں۔ ابو جہل کے پاس پہنچے، عمر فاروق نے کہا کیا بات ہے؟ ابو جہل نے کہا کہ آج میٹنگ میں یہ بات طے ہوئی ہے کہ آج مکہ سے اس چراغ کو بجھا دیا جائے جو خدا کی روشنی کو پھیلانے کے لیے بڑھ رہا ہے اور چل رہا ہے۔ کہا کرنا کیا ہے؟ کہا مشورے میں یہ بات طے پائی ہے کہ تم کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر لانا ہے۔ کہا تم کو ہم 100 اونٹ کی سپاری دیں گے، 100 اونٹ دیں گے، اور تمہیں محمد کا سر لانا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ عمر فاروق نے کہا کہ سودا منظور ہے۔ عمر فاروق اتنے جلالی، تلوار کو تیز کی، تلوار کو میان سے نکالا، امامہ باندھا، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کو لینے کے لیے نکل پڑے۔ پورے مکے میں یہ خبر پھیل چکی ہے کہ عمر ننگی تلوار لیے ٹہل رہے ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کر رہے ہیں۔ ایک مومن آگے آیا، کہا عمر کہاں جاتے ہو؟ کہا تمہارے نبی کا سر لینے کے لیے جاتا ہوں۔ کہا قصور کیا ہے؟ کہا قصور یہ ہے کہ وہ لوگوں کو دین کی دعوت دے رہا ہے۔ فرمایا عمر اگر دین کی دعوت دینا گناہ ہے تو جاؤ، پہلے اپنے بہن اور بہنوئی کی خبر لو، وہ محمد کے دین کو اپنا چکے ہیں، محمد کا دین قبول کر چکے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پیشانی پہ شکن آ گئی، بل بڑھ گئے، کہنے لگے اچھا؟ کہا ہاں۔ پلٹے، اپنے بہن اور بہنوئی کے پاس پہنچے،
کنڈی کھٹکھٹائی، کوئی خبر نہیں، کان لگایا سنا کچھ آواز آ رہی ہے، کھٹکھٹایا، کہا کون؟ کہا خطاب کا بیٹا عمر ہوں۔ کہا کیسے آئے ہو؟ کہا تم سے ملنے آیا ہوں۔ اندر گئے، حضرت عمر فاروق نے جو قرآن سنا تھا ان کے دل میں وہ ترس رہا تھا۔ عمر فاروق کہتے ہیں کہ تم کیا پڑھ رہی تھی؟ کہا کچھ نہیں۔ کہا کیا پڑھ رہی تھی؟ کہا قرآن پڑھ رہی تھی۔ کہا کون سا قرآن؟ کہتے ہیں کہ جب عمر فاروق نے اپنے بہنوئی کی طرف دیکھا تو اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ تمہیں نے میری بہن کو گمراہ کیا ہے، تمہیں نے میری بہن کو بہکایا ہے۔ عمر فاروق ان کے اپنے بہنوئی پر چڑھ پڑے۔ عمر فاروق کی بہن فاطمہ شیرنی کی طرح آگے بڑھی اور کہا عمر اپنے بہنوئی پر حملہ کرنے سے پہلے اپنی بہن کی گردن کو کاٹو، اس کے بعد بہنوئی پر وار کرنا۔ انہوں نے قاری کو چھپا دیا۔ وہ حافظ جو بہن اور بہنوئی کو قرآن یاد کرانے کے لیے آتا تھا اس کو چھپا دیا۔ چھپانے کے بعد بات چیت ہونے لگی، مار پیٹ ہوئی۔ حدیث میں آتا ہے کہ عمر فاروق نے ایک زور تماچا جو اپنی بہن کو مارا، خون بہنے لگا۔ عمر فاروق کا دل دہل گیا، کہنے لگے اے میری بہن تم کیا پڑھ رہی تھی؟ ذرا غور کرو، وہ بہن کہ جو عمر فاروق کے گھر ان کی نگاہوں سے نگاہ نہیں ملا سکتی تھی، عمر فاروق نے جب کھینچ کر تھپڑ مارا اور جو خون بہنے لگا دل دہل گیا۔ اور یہ تو بہن تھی، عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ مکہ کے اندر کسی آدمی کی یہ جرات نہ تھی کہ عمر فاروق سے آنکھوں سے آنکھیں ملا کے بات کر سکے، آنکھوں سے آنکھیں ملا کے۔ اور کہا جاتا ہے کہ جب عمر فاروق راستے سے گزرتے تو بچے مارے ڈر کے اپنی ماؤں کی کوکھ میں اور گود میں بیٹھ جاتے، وہ دبدبا۔ اور یہ کہا جاتا ہے کہ جب آپ کی آزمائش اور طاقت کا اندازہ لگایا جائے تو یہ سمجھ لیجئے کہ آپ کی طاقت کی آزمائش کے لیے لوگوں نے آپ کو بلایا اور چمڑے کو گیلا کر کے آپ کے پاؤں کے نیچے دبا دیا اور 60 لوگوں نے پکڑ کر کھینچا، عمر فاروق کا پاؤں ٹس سے مس نہ ہوا، چمڑا بیچ سے پھٹ گیا۔ یہ طاقت کا اندازہ۔ خیر عمر فاروق نے جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن سنا جو آپ کے دل میں ایک طریقے سے ولولا رہا تھا، کہا وہ قرآن کہاں ہے؟ قاری کو بلایا گیا۔ قاری نے سورہ طٰہٰ جو آج 16 پارے کے اندر ہے پڑھنا شروع کیا۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی الا تذکرۃ لمن یخشی۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ قرآن کو سن رہے ہیں، آپ کے دل پر اثر انداز ہو رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن کو سمجھنے والے بھی وہی، معانی اور مفاہیم کو پر غور کرنے والے بھی وہی۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے یہ قرآن آپ پر مشقت کے لیے نازل نہیں فرمایا، تکلیف کے لیے نازل نہیں فرمایا، بلکہ ہم نے یہ قرآن تو لوگوں کی ہدایت کے لیے نازل فرمایا۔ عمر فاروق قرآن کو سن رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ وہ اللہ اپنے نبی سے کتنی محبت کرتا ہے کہ وہ اللہ نبی سے کہتا ہے کہ اے نبی تم قرآن کو اتنی مشقت کے ساتھ، پریشانی کے ساتھ بار بار نہ دہرایا کرو، جبرائیل پڑھا کریں، آپ سن لیا کرو، ہم آپ کے دل پر اس کو نقش کر دیں گے۔ عمر فاروق سوچنے لگے کہ ہم اس نبی سے اتنی نفرت کرتے ہیں جو اللہ اپنے حبیب سے اتنی محبت کرتا ہے۔ کہا قرآن زیادہ نہ سناؤ، ہمیں اس کے پاس لے سکو جس پر یہ قرآن نازل فرمایا گیا ہے۔ عمر فاروق کی بہن فاطمہ کہتی ہیں کہ تم تو ناپاک ہو، تمہیں اس پاک نبی کے پاس کیسے رہ سکیں؟ کہاں تاجدار، کہاں امام کائنات، کہاں پوری کائنات کا امام اور کہاں تم؟ کہا میں اس لیے اس پاک نبی کے پاس جانا چاہتا ہوں تاکہ میں بھی پاک ہو جاؤں۔ عمر فاروق کی بہن لے کے چلتی ہیں، پیچھے پیچھے خباب بن ارد جن کے بارے میں آتا ہے جو قرآن کو یاد کراتے تھے، پیچھے پیچھے وہ بھی جا رہے ہیں، عمر فاروق بھی ساتھ ہیں، آپ کی بہن اور بہنوئی بھی ساتھ ہیں۔ اس وقت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زید ابن ارقم کے گھر میں نماز وغیرہ پڑھا کرتے تھے۔ آپ پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے کوک سے چھید سے دیکھا کہ عمر فاروق ننگی تلوار لیے کھڑے ہیں۔ کہا اللہ کے رسول عمر آئے ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر مسکراہٹ ہے، آپ کے چہرے پر تبسم ہے، آپ ہنس رہے ہیں کیونکہ آپ جان رہے ہیں اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب۔ آپ نے ابھی کل ہی رات تو عمر کے لیے دعا مانگی تھی، لیکن صحابہ اکرام پریشان ہیں کہ عمر ننگی تلوار لیے زید ابن ارقم کے گھر تک آپ پہنچے ہیں۔
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے مسکرا رہے ہیں۔ جب کنڈی کھٹکھٹائی تو لوگوں نے اور تیزی سے کنڈی لگانا چاہی۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے صحابیوں دروازہ کھول دو، کنڈی کو کھول دو، عمر فاروق کو آنے دو۔ عمر فاروق آئے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی سے اٹھے، عمر فاروق کو گلے لگا دیا۔ عمر فاروق چیخ کر رونے لگے، فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے پہلے میں آپ کی گردن کو لینے کے لیے آیا ہوں، لیکن ابھی میں اپنی بہن اور بہنوئی کے گھر سے چکر لگا کر آ رہا ہوں۔ اللہ کے نبی اب مجھے آپ کی گردن نہیں چاہیے، اب مجھے آپ اپنے در کا ایک چوکیدار بنا لیجئے، مجھے اپنے در کا غلام بنا لیجئے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا اٹھے، نعرہ تکبیر کی آوازیں بلند ہونے لگی۔ سب سے پہلی مرتبہ اسلام کے اندر جو نعرہ بلند ہوا وہ اسی موقع پر جب عمر فاروق اسلام لائے، نعرہ بلند ہوا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ اکبر، تمام صحابہ نے کہا اللہ اکبر۔ یہ وہ عمر تھے۔ اور اتنا ہی نہیں، جب عمر فاروق اسلام لے آئے، نعرہ تکبیر سے پورا مکہ گونج اٹھا۔ ابو جہل اور بھی اس کے کارکندے تھے، وہ سمجھ گئے شاید عمر کی دل کی دنیا میں انقلاب آ گیا ہے، عمر اسلام لے آئے ہیں، ورنہ کسی کی اتنی ہمت نہ ہوتی جو اسلام کے نعروں کو اتنی تیزی سے بلند کرے۔ عمر فاروق اسلام لے آئے۔ اسلام لانے کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں اللہ کے رسول میری خواہش ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا عمر تم میری مراد بن کے آئے ہو، پوچھو کہو مانگو کیا خواہش ہے؟ کہا اللہ کے رسول اب تک آپ زید ابن ارقم کے گھر میں چھپ کر نماز پڑھتے رہے، میری خواہش یہ ہے، میں چاہتا یہ ہوں کہ اب آپ باہر نکلیے، خانہ کعبہ کے کھلے صحن میں میدان میں نماز پڑھیے، میں آپ کی چوکیداری کروں گا، میں عمر آپ کی چوکیداری کروں گا، آپ نماز کے لیے مصلی امامت پر کھڑے ہوں گے، صحابہ اکرام آپ کے پیچھے کھڑے ہوں گے، میں آپ کے لیے نماز کی چوکیداری کروں گا، اور دیکھتا ہوں کہ کس کی ماں نے دودھ پلایا ہے، کس کی ماں میں اتنا دم ہے کہ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرے اور آپ کا بال بیکا کرے۔ وہ عمر تھے کہ اسلام لانے کے بعد اسلام کو تقویت ملی۔ اسلام جب لے کر آئے تو کفار کی سلطنتیں کانپنے لگیں، ڈرنے لگیں، خوف کھانے لگیں، کیونکہ عمر فاروق کے زمانے میں اسلام دور دور تک پہنچ چکا تھا، کیونکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے دعا فرمائی تھی کہ اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، کیا اے اللہ اسلام کو تقویت پہنچا عمر فاروق کو اسلام لا کر، مسلمان بنا کر۔ وہ عمر فاروق تھے۔ آج ہمارے بچوں نے، ہمارے گھر میں لوگوں نے، خود ہم نے اپنے اسلاف کے کارناموں، اپنے اسلاف کی حالات زندگیوں کو پڑھنا چھوڑ دیا۔ ہمارے اندر انقلاب کہاں سے آئے؟ ہمارے دل گناہوں کی وجہ سے بزدل ہو چکے ہیں، ہمارے دلوں پر تالے پڑ چکے ہیں۔ وہی حدیث بار بار یاد آتی ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ رکھ دیتا ہے، اور توبہ نہیں کرتا اللہ تعالیٰ دوسرا نقطہ رکھ دیتا ہے، وہ گناہ کرتا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل پر سیاہ نقطہ رکھتا جاتا ہے۔ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ پورا دل سیاہ اور کالا ہو جاتا ہے، اور پھر اسی سیاہ دل کے بارے میں قرآن نے فرمایا کہ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، کہ لوگوں ان کے دل کالے ہو چکے ہیں، ان کے دلوں پر زنگ لگ چکی ہے، اب ان پر کوئی بات اثر نہیں کرے گی۔ تو گناہوں کی وجہ سے انسان کے دل کالے ہو جاتے ہیں، گناہ کرنے کی وجہ سے انسان بزدل ہو جاتا ہے۔ آپ کو وہ واقعہ یاد نہیں کہ اسلام سے پہلے جب خانہ کعبہ پر لوگوں نے حملہ کرنے کی ٹھانی، ابرہہ ہاتھیوں کا لشکر لے کر آیا، اس وقت ابو طالب خانہ کعبہ کے متولی تھے۔ جب لشکر لے کر ابرہہ آیا اور چڑھائی کرنے کے لیے آگے بڑھا ابو طالب یا غالباً عبد المطلب، تو لوگ بھاگنے لگے۔ لوگوں نے کہا کہاں جاتے ہو؟ اپنے رب کا گھر چھوڑ کر کہاں جاتے ہو؟ بیت اللہ چھوڑ کر کہاں جاتے ہو؟ دشمن حملہ کرنے کے لیے آیا، تم مسجد چھوڑ کر، اللہ کا گھر چھوڑ کر کہاں جاتے ہو؟ کہنے لگے کہ جس کا گھر وہی حفاظت کرے۔ گناہ کرنے کی وجہ سے ان کے دل اتنے بزدل ہو چکے تھے کہ وہ اپنے گھر کی حفاظت نہیں کر سکتے، اپنے آپ کی حفاظت نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول
ولا تنازعوا فتفشلوا، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، آپس میں جھگڑو نہیں، نیکیوں سے دور نہ بھاگو، اطاعت سے گریز نہ کرو۔ اگر تم اطاعت سے گریز کرو گے تو تمہارے دلوں میں بزدلی پیدا ہو جائے گی، تم بزدل ہو جاؤ گے، تمہیں موت سے ڈر لگنے لگے گا، طوفان سے، آندھیوں سے خوف کھاؤ گے۔ موت یہ اللہ رب العالمین کی نعمت ہے جو ہمیں عطا کی گئی۔ انسان پیدا ہوا ہے، اپنے وقت پر مر جائے گا، لیکن وہ دنیا سے انسان کر کے جائے کہ اس کے مرنے کے بعد یاد کیا جائے، ایسا عمل وہ دنیا میں کر کے جائے تو یاد رکھا جائے۔ عزیز ساتھیو اور دوستو، آج ضرورت جس بات کی ہم سب کو، وہ ہے تاریخ کے اوراق کی ورق گردانی کرنے کی، تاریخ کو پڑھنے کی، اپنے بچوں کو تاریخی واقعات پڑھانے کی۔ پہلے بتاتے ہیں کہ مائیں عمر فاروق کے واقعات سناتی تھی، بچے سو جاتے تھے۔ آج ہم کتے اور بلیوں کے واقعات سنا کر اپنے بچوں کو سلاتے ہیں۔ کتے اور بلیوں کے واقعات سننے والے بچے وہی کتے اور بلی کی طرح ڈرپوک اور ڈرے ہوئے ہوتے ہیں۔ وہ عمر فاروق کہ جن کے بارے میں آتا ہے کہ جب اسلام لے کر آئے تو کسی کے اندر اتنی جرأت نہ تھی کہ کوئی ان کو ٹونک سکے کہ عمر تم اسلام لے آئے ہو، اسلام لانے کے بعد اب تم کیا چاہتے ہو؟ وہی عمر فاروق جب اسلام لے کر آئے اور اپنے ساتھی سے جب کہا تھا کہ اے میرے ساتھی، اے میرے دوست، آج میری خواہش کو الفاظ کے سانچوں میں نہیں ڈالا جا سکتا، میری خواہش یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ساری کائنات میں پھیل جائے۔ تو لوگ عمر فاروق سے جڑنا شروع ہو گئے، لوگ آپ سے جڑے اور آپ نے دنیا کے ان کونوں تک اسلام پھیلایا جو ابو بکر صدیق کے زمانے میں نہیں پھیلا تھا۔ تو مقام سب کا اپنا اپنا ہے، آپ کا بھی اپنے گھر بار میں اپنا مقام ہوگا، آپ کی ایک عزت ہوگی، لیکن آپ دنیا کے اندر وہ کام کر کے جائیے اپنی اولاد کے لیے، دین کے لیے، اسلام کے لیے، کہ آپ کے جانے کے بعد لوگ آپ کو یاد رکھیں، آپ کو سراہا جائے۔ دین کا کوئی بھی کام جو اللہ رب العالمین کو پسند آ جائے وہ آپ کے لیے ثواب جاریہ بن سکتا ہے۔ یاد کریے حضرت بلال کے اس واقعے کو کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں گئے اور معراج سے واپس آئے، کہا بلال میں نے جنت کے اندر تمہارے جوتوں کی آواز کو سنا ہے۔ اے بلال تمہارے اندر ایسی کون سی عادت ہے، ایسا تم کون سا عمل کرتے ہو کہ جنت میں نے تمہارے جوتوں کی آواز کو سنا ہے؟ وہ بلال مسکرا اٹھے، کہا اللہ کے رسول ایسا کوئی عمل نہیں، کوئی عمل نہیں، کوئی کام نہیں۔ کہا بلال ذرا غور کرو، شاید کوئی عمل ہو۔ کہا اللہ کے نبی ایک عمل ہے، ایک کام، ایک عادت ہے، اور وہ عادت یہ کہ جب بھی میرا وضو ٹوٹ جاتا ہے، میں باوضو ہو جاتا ہوں، وضو بنا لیتا ہوں۔ میں کبھی بھی کسی گھڑی بے وضو نہیں رہتا، میں وضو سے رہتا ہوں۔ جب میرا وضو ٹوٹ جاتا ہے میں وضو بنا لیتا ہوں، اور جب میں وضو بناتا ہوں تو سوچتا ہوں کہ وضو تو بنا ہی لیا ہے، 2 رکعت نماز پڑھ لوں، تو گھر ہی میں جہاں بھی مناسب لگے 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہوں۔ اے اللہ کے رسول شاید میری یہی عادت ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے بلال شاید تمہاری اسی عادت نے مجھے تمہارے جوتوں کی آواز کو جنت میں سنایا ہے۔ تو عزیز ساتھی اور دوستو، اپنے اندر ایک ایسی عادت بنائیں، ایک ایسا عمل، ایک ایسی عادت جو آپ کو اللہ کی طرف مائل کرے، اللہ رب العالمین آپ سے محبت کرنے لگے۔ کیونکہ آج کے اس پرفتن دور میں جہاں انسان مال و دولت، دنیاوی کام کاج میں مشغول ہے، وہاں ایسے وقت میں دین کے لیے وقت نکالنا، دین کے لیے اپنے آپ کو صرف کرنا، یہ تو ان خوش نصیب لوگوں کی کہہ لیجیے علامت ہے جن کو اللہ رب العالمین نے چن لیا ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم دین کے لیے کوشاں رہیں، اللہ رب العالمین کے لیے دین کو پھیلاتے رہیں، اور لوگوں کے لیے ہمیشہ ہمدردی، محبت اور الفت کا پہلو اختیار کریں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں، اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں اور اس کی عمر میں برکت نصیب عطا فرمائے تو اس کو چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈرے اور وہ لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کرے، او یصل رحمہ، وہ لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کرے، نرمی کا برتاؤ کرے، کیونکہ اسلام پورا کا پورا نرمی کا ہمیں درس دیتا ہے۔ تو عزیز ساتھی اور دوستو، انہی چند باتوں کے ساتھ میں اس امید سے اپنی اس گفتگو کو ختم کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اپنے اسلاف کی تاریخ کو پڑھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے الہ العالمین ہم تمام لوگوں کی اولادوں کو نیک اور صالح بنائے۔
اے اللہ تو ہمارے گھروں میں اپنی رحمتوں کا، اپنی برکتوں کا نزول عطا فرمائے۔ اے الہ العالمین تو ہم تمام لوگوں کے دلوں میں اپنے اسلام اور اپنے دین کے چراغ کو روشن فرما دے۔ اے الہ العالمین ہم میں سے جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفائے کامل عاجل عطا فرما۔ جو لوگ مقروض ہیں، اپنے کاروبار سے، اپنے بزنس سے پریشان ہیں، اللہ ان کی پریشانیوں کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دے۔ اے الہ العالمین تو ہمارے یہاں بیٹھنے کو، گفتگو کو سننے کو قبول فرما لے، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم اعزنا بطاعتک، اے اللہ تو ہمیں اپنی اطاعت کے ذریعے عزت عطا فرما۔ ولا تذلنا بمعصیتک، اے الہ العالمین گناہ کے ذریعے ہمیں ذلیل نہ کر۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ تو ہمیں دنیا کے اندر برکتیں، بھلائیاں، نعمتیں عطا فرما۔ وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت کے اندر کامیابی اور حسنات عطا فرما۔ وقنا عذاب النار، اور قیامت کے دن عذاب جہنم سے بچا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ماشاء اللہ، یہ تھے جناب مولانا اشرف صاحب سلفی اٹابی حفظہ اللہ، جو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت پر ایک بہت ہی زبردست اور خوبصورت خطاب فرما رہے تھے۔ آپ نے یقیناً بہت اچھے انداز میں اور نہایت پرکشش اسلوب میں عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی سیرت کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالی، اور یہ بیان کیا کہ ہمیں اسلاف کی سیرتوں کو پڑھتے رہنا چاہیے، ان کے واقعات کو یاد کرنا چاہیے تاکہ ہم بھی انہی کی طرح بن سکیں۔ اور غالباً امام مالک یا کسی اور کا قول ہے کہ لن یصلح آخر هذه الامہ الا بما صلح به اولها، یعنی اس امت کا آخری جو دور ہے، یا اس امت کے آخری دور میں جو فتنے رونما ہو رہے ہیں، اگر ہم ان کی اصلاح چاہتے ہیں، اگر ہم ان کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں اور ان فتنوں سے بچنا چاہتے ہیں، تو اس کا طریقہ کار، اس کا طریقہ، اس سے بچنے کا راستہ وہی ہے جو راستہ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ جس طریقے سے اور جن ذرائع سے پہلے کے دور میں جو فتنے تھے ان سے صحابہ کرام بچے، اور صحابہ کرام کے بعد جو دیگر لوگ تھے وہ جس انداز سے بچے اور جن طریقوں سے انہوں نے اپنے آپ کی فتنوں سے حفاظت فرمائی، انہی طریقوں سے اس امت کے آخری دور کے فتنوں سے بھی حفاظت ممکن ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ کوئی نیا دین نازل ہو جائے گا یا کوئی نیا طریقہ ایجاد ہو جائے گا کہ جس کے ذریعے ہم دین سے بچ سکیں گے، فتنوں سے بچ سکیں گے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو اسلاف سے جوڑیں، اپنے آپ کو انبیاء سے جوڑیں، صحابہ کرام سے جوڑیں، اور صحابہ کرام کے بعد جو ہمارے اسلاف اعظام تھے، محدثین کرام تھے، ان سے اپنے آپ کو جوڑیں، ان سے اپنا رشتہ بنائیں، ان کی زندگیوں کو پڑھیں، انہیں سمجھیں، اور ان کے جو مختلف پہلو ہیں ان پر غور و فکر کریں، اور جس انداز سے انہوں نے فتنوں میں اپنے آپ کی حفاظت فرمائی، ہم بھی چاہیے کہ ہم بھی انہی طریقوں کو اپنائیں، انہی ذرائع کو اختیار کریں، اور فتنوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں۔ ان چند باتوں کے ساتھ میں اس پروگرام کا اختتام کا اعلان کرتا ہوں، اور گزارش ہے کہ انشاءاللہ اگلے مہینے کو بھی اسی طرح ایک پروگرام کا انعقاد کیا جائے گا۔ آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ زیادہ سے زیادہ تعداد میں اس پروگرام میں ضرور شریک ہوں اور اپنے آپ کو مستفید کریں اور عند اللہ ماجور ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دین اسلام کا پیغام دوسروں تک پہنچانے میں آئی ٹرسٹ ٹی وی کی مدد کریں۔ پے ٹی ایم یا گوگل پے کے لیے ہمارے نمبر پر ٹرانسفر کریں۔